وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اب آداب قرآن، ترغیب الی القرآن اور قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اپنے دل میں یہ کہ عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد رکھ لو۔ وَقَائِنًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور فرماتے کہ جہری، اللہ آپ کو بھلا کرے، زور سے ذرا نیچے، زور والی آواز سے ذرا نیچے، اور اللہ کو یاد رکھو بالغدو والآصال، صبح شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ نہ ہو جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں تضرعاً، حال کونک متضرعاً، تضرع وخیفةً خائفاً، اور چپکے سے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کے عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، یا یہ کہہ دو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چپکے سے، خوف کے ساتھ اللہ کو تضرعاً وخائفاً وکلاماً دون الجہر من القول، اور یہ ہے کہ ایک ایسے کلام کے ساتھ اللہ کو یاد رکھو، دون الجہر من القول، زیادہ زور والی اللہ آپ کا بھلا کرے قول سے نیچے ہو، دون نیچے۔ اور اذکر بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اس کے بعد اب بتاتے ہیں آپ کو ذکر کا ہم حکم اس لیے دیتے ہیں، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان الذین هم قائنون عند ربک، ہم لگو ان الذین هم قائنون عند ربک، ہم بنے گا مبتدا، قائنون ثابتون عند ربک یہ بنے گا خبر، یہ ان الذین کے لیے صلہ ہو گیا، الذین ان کا اسم ہو گیا، لا یستکبرون عن عبادت اللہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، یہ معطوفات مل کر کے ان کے لیے خبر بنیں گے۔ ان الذین، وہ فرشتے، ہم قائنون عند ربک، جو آسمانوں میں اللہ کے پاس رہتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوئی تکبر روگردانی نہیں کرتے بلکہ عاجزی کرتے، ویسبحون اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اس حال میں، وَلَهُ یسجدون، کہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سورہ انفال مولانا۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کا معنی زائد، سمجھے؟ غنیمت جو آپ کو ملے اللہ کی طرف سے۔ یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو آگے آ رہا ہے، دونوں کے دونوں سورت مدنی ہے، نزول نمبر 88 ہے، سورہ بقرہ کے بعد نازل ہو گئے۔ نزول نمبر 88 سورہ بقرہ کے بعد۔ دو دعویٰ ہے اس صورت کے، ایک یہ کہ الانفال للہ وللرسول، یہ ایک دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ ہے القتال والجہاد فی سبیل اللہ۔ پہلا دعویٰ ہے الانفال للہ وللرسول، اس کے لیے بھی 10-12 علتیں بیان کی ہے۔ دوسرا جو دعویٰ ہے القتال فی سبیل اللہ، اس کی بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قوانین اور اس کی وجوہات بھی بیان کی ہے۔ امیر کے لیے کیا آداب ہے، مامور کے لیے کیا آداب ہے، ان چیزوں کو بیان کیا ہے مولانا۔ اور آسان سا ربط ہے، سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، ابھی، اور یہاں پر ہے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو اس میں ذکر آخر میں آ گیا، یہاں اس سورت کے ابتدا میں ذکر ہے۔ اڑے کچھ بلا پڑا ہے، آج تمہارے چہرے مرجھے ہوئے لگ رہے ہیں، سمجھتا ہے؟ میں بھی فجر پڑھ کر کے جا کر کے شیخ الاسلام سو گیا، سمجھ بھی، ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے بس وہ اٹھا ہے۔ یعنی پرانے لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کو ہمت تھی، صحابہ تابعین تبع تابعین یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے باہمت تھے، پہاڑوں میں دوڑتے تھے۔ اور ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم نڈھال ہے۔ پیر حضرات کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، باقی ہم لوگ تو مرید لوگ ہیں، سمجھے؟ نہیں روزہ رکھا ہوگا۔ چلیے گا مولوی صاحب۔ پہلا دعویٰ الانفال للہ وللرسول، دوسرا دعویٰ القتال فی سبیل اللہ،
پہلے دعویٰ کے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے آداب ہے، یہاں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، دوسرے دعویٰ کے بھی آداب ہے۔ مولانا یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ دونوں صورتیں، یہ صورت خاص طور پر غزوہ بدر سے اس کا تعلق ہے۔ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مکہ میں تو مسلسل کفار کی طرف سے اذیت اور تکلیف یہ چیزیں تو تھیں، لیکن مدینہ جانے کے بعد پھر بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا، اور جن انصار نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا ان کو مستقل ابو جہل اور عتبہ شیبہ وغیرہ کی طرف سے دھمکیاں جاتی تھیں، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، حضرت سعد بن معاذ وہ اس کے لیے آ گئے، طواف کر رہے، عمرہ کر رہے تھے، سردار تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں یہاں آپ ہمارے کسی سردار کے پناہ میں آ گئے، آج آپ کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ آج آپ کو قتل کر کے چھوڑ دیتا، تو یہاں سے نہیں جاتا، تو نے ہمارے دشمنوں کو ٹھکانہ دیا تم لوگوں نے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تو بیت اللہ سے ہمیں منع کرے گا تو تجھے بھی گندم کا ایک دانہ نہیں ملے گا، تو آنا۔ اس لیے کہ مال لاتے تھے، گندم لاتے تھے شام سے، مکہ مدینہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مکہ میں خاص طور پر کچھ بھی نہیں تھا، شام سے، اور شام کا راستہ مدینہ سے ہو کر کے جاتا ہے۔ یہ چیلنج بازی چلتی تھی ان کی آپس میں۔ اس نے کہا کہ آنا، دیکھیں گے، ایک گندم کا دانہ بھی انشاءاللہ تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے قافلے آئیں گے نا تو پھر وہ تمہارے قافلے بھی ٹھیک ٹھاک صحیح سالم بچیں گے نہیں۔ یہ چیلنج بازی چلتی تھی آپس میں۔ انہی دنوں میں مسلمانوں کے کچھ مال مویشی کافروں نے لوٹا بھی تھا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے مال مویشی کچھ لوٹے بھی تھے۔ تو اب جب کہ یہ مسئلہ ہو گیا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب قطعی اور وہی ہے کہ دو جماعتوں میں سے، دو گروپوں میں سے ایک گروپ آپ کے حوالے کا ہم کریں گے، ایک مسلح جماعت ہوگی یا وہ ان سے آمنا سامنا ہوگا، دوسرا غیر مسلح ہے، جو کہ حضرت ابو سفیان ان دنوں میں کافر تھے اور سردار تھے، اب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو سفیان تقریباً 1000 اونٹ قافلہ لے کر کے شام چلے گئے تھے۔ 1000 اونٹوں پر کیا مال ہوگا؟ وہاں سے ان لوگوں نے جو سامان سودا سلف جو خریدے تھے، تو موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 50 کروڑ تک ان کی یہ ہے کہ مالیت جاتی ہے۔ ہندوستانی علماء نے اس کا حساب لگایا، آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے کہا 40 کروڑ سے زائد کا مال وہ لے کر کے آتے تھے۔ تو اب تو پاکستان کے عمران خان کی تو پیسے کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، یہ تو 50-60 کروڑ کا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے مال آئے گا۔ تو ابو سفیان وہاں سے قافلہ لے کر کے آئے، سونا چاندی دیگر ساز و سامان۔ حضرت کو بتایا گیا تھا کہ یا غیر مسلح جماعت یہی ابو سفیان کی ہے، یا ان پر آپ دھاوا بولیں گے، یا ایک مسلح جماعت سے آپ کی یہ ہے کہ مسلح جماعت سے آپ کو آمنا سامنا کرایا جائے گا۔ تو ابو سفیان جب وہاں سے آ رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چیلنج بازی تو تھی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک معصوم جماعت جو امن و امان کی حالت میں تجارت کے لیے گئی ہوئی ہے اور ان پر تمہارا نبی دھاوا بول رہا ہے، تو یہ چیلنج بازی مقابلہ تو چلتا تھا۔ جیسے کہ حضرت سعد بن معاذ کو اس نے چیلنج دیا، اس نے کہا کہ تم آ جانا، آئے سمجھ میں؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے بدر کی طرف، اللہ آپ کو بدر کی زیارت کرائے، بدر کی طرف حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو رمضان میں لے کر کے گئے، رمضان میں، سمجھے؟ اور ابھی بدر میں غیر رمضان میں جاؤ، سمجھے؟ اب کچھ آبادی بھی بن گئی، شہر بھی بن گئے، لیکن جہاں ان کی لڑائی ہو گئی جس میں 14 یا 16 صحابہ شہید ہیں، جن کی قبریں ہیں وہاں اس پہاڑی کے ساتھ، اور اس طرف ایک بڑی پہاڑی ہے جس پر فرشتے آتے تھے، فرشتوں کا نزول اس پہاڑ پہ ہوتا تھا، پھر وہاں سے تشکیل ہوتی تھی ادھر۔ یہ چھوٹا سا ایک پہاڑی ہے، یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو جہل کا قافلہ کہاں سے کس طرح آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ کہ پتہ چلے گا۔ بہرحال
ابو سفیان لیڈر تھا. ابو سفیان نے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد مجھے لوٹیں گے، آپ کے ساتھی مجھے لوٹیں گے. سمجھے؟ ابو جہل یہاں سے اپنے لشکر لے کر کے گئے جو 1000 کے لگ بھگ تھے اور مسلح ہو کر کے ہتھیاروں سے. ابو سفیان نے کیا کر دیا؟ راستہ ہی بدلا. وہ دوسرے راستے سے مکے کی طرف نکلا. جب صحابہ کی جماعت بدر پہ پہنچا تو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان تو نکل گیا، وہ غیر مسلح تھے، غیر ہتھیار والے، ہم ان کو لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن اب آ گیا ہتھیار والی جماعت ہمارے سامنے. سمجھے؟ تو طبعی طور پر لڑائی کو تو یہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، لیکن خدا کا حکم ہے اور اللہ چاہ رہا تھا کہ تمہاری طاقت تمہیں دکھا دے، ایمان اور کفر کی لڑائی ہو جائے، دیکھیے کون جیتتا ہے. صحابہ نے وہاں یہ کیا کہ آداب اور شرائط کے مطابق جنگ لڑی، اللہ نے ان کو فتح بھی دے دیا. یہ مسئلہ ہوا مولانا. آپ نے دیکھا کہ 70 کافر ان کے مارے گئے، ان کے مشرکین مکہ کے 70 مارے گئے، 70 ان کے قیدی ہو گئے. یہ اللہ پاک نے اس طریقے پر فتح ان کو دی. پھر صحابہ کی 3 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت نے جب 70 مارے گئے کافر اور 70 مسلمانوں کی 14 15 یا 16 ہے، اس طرح ان کی قبریں بھی وہی ہیں. آپ جائیں گے اس پہاڑ کے پاس جہاں ان کا مقابلہ ہوا ہے، وہاں آپ کو قبریں بھی انہوں نے لگایا ہے، تختہ لگایا اس طریقے پر، ان کے نام لکھ دیے کہ بدر میں یہ لوگ شہید ہو گئے. باقی بدرین کے نام اللہ آپ کا 313 ہے، وہ اس میں بخاری شریف کے اندر ان میں ایک بڑی تعداد کے یہ کہ نام وہاں پر موجود بھی ہے، امام بخاری نے نقل کیے. اب جو مسئلہ ہے کہ جب کافر مغلوب ہو گئے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، تو صحابہ کی 3 جماعتیں. ایک جماعت جو محمد رسول اللہ کی حفاظت پر تھے، اور ایک جماعت دشمن کا تعاقب کیا، اور ایک جماعت نے مال سمیٹا. تو اب جب مال سمیٹا انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں مال نہیں ملی، یہ تو سارا ہمارا ہوگا. مال تو مال ہے نا. ایک یہ ترتیب. دوسری صورت یہ کہ یہ کہہ دو کہ نوجوانوں نے کہا کہ جنگ ہم نے لڑی ہے، مال ہم نے حاصل کی، یہ مال ہمارا. تو کچھ بوڑھے صحابہ تھے، انہوں نے کہا تمہاری پشت پہ تو ہم بھی تو تھے، ہمیں بھی ملے گا. تو انفال اور غنیمتوں کے سلسلے میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا کہ ان کو کس طرح تقسیم کر دیں. تو بتا دیا پہلا دعویٰ ہے الانفال للہ وللرسول. انفال اللہ اور رسول کے ہیں. سمجھے؟ یہ غنیمتیں اللہ رسول کی، وہ جس طریقے پر تقسیم کرے. وہ کیسے تقسیم کریں گے؟ یہ تقسیم کریں گے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں دیکھو 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمُوهُ كَائِنًا مِّن شَيْءٍ، جو کچھ غنیمت تم لوگوں نے حاصل کیا بغیر صلح کی قہراً فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس پورے غنیمت کو اس کا خمس نکالیں گے اللہ کے لیے. اب یہ سلسلہ یہ صرف تبرکاً کہا، اس پر بھی عمل نہیں ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے. رسول کا جو حصہ تھا، جیسے کہ صفی وغیرہ، نبی اپنے لیے کوئی خاص حصہ لے لیتا، نبی کا حصہ بھی حضرت کے وصال کے بعد ختم ہو گیا. یہ جو حصہ رسول کا تھا یہ خلافت کا نہیں تھا. نبی تو رسول بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، آپ خلیفہ. یہ خلافت کا حصہ نہیں تھا. خلافت کا حصہ ہوتا تو نبی کے وفات کے بعد خلیفہ حضرات اس کو لے لیتے. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی جہاد ہو گئے، عمر کے اور عثمان کے، علی کے، تو پھر یہ لوگ لیتے. یہ جو صفی خاص حصہ جو نبی اپنے لیے لیتا تھا نبی کی وفات کے بعد، یہ بھی ختم ہے. یہ اس وقت جب آپ نبی کے لیے وفات مانیں گے. آیا سمجھ میں کہ اس دنیا سے اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ وفات ہو بھی گئی. اگر آپ کہیں گے سرے سے بالکل کیا ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام آیا ہی نہیں ہے، وفات ہوئی نہیں ہے، تو پھر وہ حصہ باقی ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں جنید پتر ہے. یہ دوسرا حصہ یہ بھی ساکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حصہ بھی نہیں. تیسرا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى ذِي قُرْبَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. الف لام، نبی کے رشتہ داروں کا حصہ یہ بھی ختم ہو گیا. اب صرف 3 رہ گئے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اب اسی میں تقسیم کریں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے چوکڑا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ جی
یہ ہو گیا نزول نمبر 88 ہے، سورہ بقرہ کے بعد یہ نازل ہوگی، میں نے آپ کو بتایا۔ یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل الانفال کائنۃ للہ وللرسول، انفال اللہ اور رسول کے حصے، ان کان الامر کذالک، اگر حقیقت یہ ہے تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فرماتے اللہ سے ڈرا کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور باہمی اپنے آپس میں صلح کر دو، باہمی اختلافات کی یہ کہ صلح کر دو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپس میں لڑو نہیں، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، فی قسمت الغنائم، غنیمت کی تقسیم میں اللہ رسول کی بات مان لو، واطیعوا اللہ ورسولہ فی قسمت الغنائم ان کنتم مومنین، اگر یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہے، ان کنتم مومنین فاطیعوا اللہ ورسولہ، اس طرح۔ اب مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پکے مومن وہ ہے، المومن مبتدا بنے گا، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل یہ کہ کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل ڈر محسوس کرتے ہیں، وجلت قلوبہم اذا ذکر اللہ کے لیے شرط ہوگی، یہ صلہ بنیں گے الذین کے لیے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب آیتیں قرآن کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایماناً، تو ان کے ایمان کو یہ بڑھا دیتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ پر یہ توکل کرتے ہیں۔ اب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، قرآن کی آیتیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایماناً، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، الایمان یزید و ینقص، ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، سمجھے؟ ایمان دو قسم کے ہیں، ایک ایمان منجی ہے جو نفس انسان کو نجات دے دے خلود فی النار سے اور جہنم سے، اس میں زیادتی نہیں ہے۔ دوسرا ایمان مولی ہے، سمجھے، اعلیٰ درجے کا، اس میں زیادتی ہے۔ ایک یہ ڈھکوسلا ہمارا، دوسرا ڈھکوسلا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، زادتہم ایماناً، معنی یہ ہے کہ آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، زادت انوارہم، زادتہم انواراً و نوراً، نور ایمان بڑھ جاتا ہے، نور اور آثار ایمان ان میں اضافہ ہوتا ہے، خود ایمان میں نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مسئلہ ایک بات میں کہہ دوں گا جو شیخ الہند نے پوری دنیا کو پھنسایا اس میں، بس، لیکن وہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، سمجھے، وہ یہ ہے کہ ایمان مقول کیف میں سے ہے، اور مقول کیف کے اندر کوئی زیادتی اور نقصان ہے نہیں۔ الکیف عارض لا يتوقف تعقل ولا تعقل الغیر ولا يقتضی القسمت ولا قسمت فی محلہ اقتضاء اولیاً، یہ مختصر المعانی کی عبارت آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھی جو ہے نا کتابوں کو اس طرح جو ہے ذبح کر کے چھوڑ دیتے، والکیف عارض لا يتوقف تعقل ولا تعقل الغیر ولا يقتضی القسمت ولا قسمت فی محلہ اقتضاء اولیاً۔ اب میں مختصر معنی تو نہیں پڑھا رہا ہوں کہ اس پہ شروع ہو جاؤں، گھنٹوں کے گھنٹے لگا دوں، سمجھتا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات جیسے کہ مقولات عشرہ کے اندر بند ہے، تو بتا دے کہ ایمان کس مقولے میں سے؟ ایمان مقول کیف میں سے، اور مقول کیف کے اندر زیادت اور نقصان کا سوال ہی نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ ہو گیا؟ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں 1417 میں پہلی مرتبہ جب حج پہ گیا تو جامعہ اسلامیہ کے ایک استاد نے، اس سے جو بات ہوگی مزے کی بات آپ کو بتا دوں، شیخ منظور، نعم سیدی، ان الایمان لا یزید ولا ينقص عندکم فما هو الجواب عندکم عن هذه الآیت التي ورد فيها زیادت الایمان، اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ زیادت الایمان، اب ہمارے ان سے پوچھا کرو کہ یزید تو زیادت ہے، لیکن ینقصو بھی تمہارا مذہب ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، تو یہ ینقصو کہاں ہے؟ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، باقی کوئی حدیث نہیں ہے کائنات میں ایمان کے گھٹنے پر۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون یہ ہے فلسفہ کا، کل ما یزید ینقص و کل ما ینقص یزید، کل ما یزید ینقص و کل ما ینقص یزید، یہ تو کچھ علماء ہوں گے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب آج نبی پر 10 آیتیں نازل ہو گئی، ٹھیک،
کل 15 نازل ہو گئے ایمان بڑھ گیا، پرسوں 20 نازل ہو گئے ایمان بڑھ گیا، سمجھے؟ جب ایمان بڑھ گیا زیادہ ہو گیا، اس کے مقابلے میں 4-5 دن ناقص تھا نا ایمان۔ آج آیتیں نازل ہو گئی زادت ہم ایماناً، ان کی ایمان صحابہ کی بڑھا دی منگل کے دن، سمجھے؟ زیادت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نقصان۔ تو پیر کے دن پھر ان کا ایمان ناقص تھا، اتوار کے دن ان کا ایمان ناقص تھا، ہفتے کے دن جمعے کے دن ایمان ناقص تھا۔ کہتے ہیں نعم نعم اذا لا حرج فیہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو لکھ دے ان النبی قد کان ناقص الایمان فی بدایت امرہ، نبی ابتدا ناقص الایمان تھا اور بعد میں عندما یوحی الیہ وحی بعد وحی وحی بعد وحی فکان یزید ایمانہ، ایمان بڑھتا تھا، اس سے پہلے ناقص الایمان تھے۔ تو لکھ کر کے مجھے دے دے کہ نبی ناقص الایمان تھا۔ کہتے اس میں مذائقہ کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ تو خرابی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ غسل کر کے کلمہ پڑھو لا الہ الا محمد رسول اللہ، سمجھے؟ غسل کر کے تو نبی کو ناقص الایمان۔ تو یہ فلسفہ جب چلتا ہے تو پھر اس طریقے پر کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ چونکہ ضد میں آ کر کے یہ بات بھی کر ہی لیتے ہیں، یہ لوگ ضد میں آ کر کے یہ لوگ کر ہی لیتے ہیں، سمجھ رہی میں کیا؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتا ہے کہ جتنی آیتیں ہیں، جتنے احادیث ہیں، زیادتی ایمان پر دلالت کرتے، اس سے انوار ایمان، ثمرات ایمان، انوار ایمان، ثمرات ایمان اور برکات ایمان مراد ہے، سمجھ رہی میں کہ اے جی جنتا پتر۔ اور ایک سب سے بہترین یہ ہے کہ نبی مومن ہے اور صحابہ مومن ہے، یہ جو احکام ہے یہ احکام مومن بہا ہے، یہ احکام مومن بہا ہے۔ ایمان میں، ایمان تو مومن کی صفت ہے، ایمان مومن، ضرب زارے کی صفت ہے، قتل قاتل کے ساتھ ہے، ایمان مومن کے ساتھ ہے۔ اب سمجھو ایمان نہیں بڑھ رہا، مومن بھی بڑھ رہا ہے، جس پر ایمان ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آج 10 احکام ہے، میں مومن ہوں، وہ 10 احکام مومن بہا ہے، ان پر میرا ایمان ہے، سمجھے؟ اور کل اور 10 کا احکام آگے تو مومن بہا بڑھ رہا ہے، وہی بڑھ رہی ہے، مومن بہا بڑھ رہے، ایمان نہیں بڑھ رہا۔ اور یہ صرف نبی کی ذات تک ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب مومن بہا کے اضافہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اڑے کچھ بلا پڑا جی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمانا مفعول ثانی ہے، یا یہ کہ تمیز ہے اللہ کا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ إِيمَانَهُمْ، اس طرح زادت ایمانهم وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ بھی مومنین کی صفات ہے، پہلے والے الذین سے بدل ہے، الذین اذا ذکر اللہ سے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون کے ساتھ متعلق ہے۔ اولئک هم المؤمنون، یہ بشارت ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اے حق ھذا الامر حقا، یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے درجات ہیں اللہ کے ہیں، وہ مغفرت ورزق، اور مغفرت بھی گناہوں سے، ورزق کریم، اور جنت سے بہترین قسم کی رزق کو ملے گی۔ درجات کائنات عند مغفرت ورزق کریم، یہ معطوفات مبتدا ہے، اور لہم ثابتات کائنات حاصلات موجودات، خبر مقدم بنے گا۔ اب اس مسئلہ سمجھ لینا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یہ کما اخرج یہ کس کے ساتھ تشبیہ ہے؟ تقسیم کا الغنیمت مکروہ لہم کما اخرجک ربک من بیت بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون خروجک۔ غنیمتوں کو تقسیم کرنا، آپ کی تقسیم ان کو اس طرح ناپسند ہے جیسے گھر سے اللہ نے آپ کو نکالا اور آپ نے صحابہ کو کہا چلو مقابلے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مسلح کا کون مقابلہ کرے گا، وہ مسلح ہم غیر مسلح ہیں، یہ ان کے دل میں آیا۔ جیسے کہ مقابلہ ان کے لیے ناپسندیدہ تھا، تو اسی طرح غنیمتوں، مقابلہ کے بعد غنیمتوں کی تقسیم بھی ان کو اسی طرح ناپسندیدہ ہے۔ تقسیم کا الغنیمت مکروہ لہم،
غنیمت کا تقسیم کرنا ان کو اس طرح ناپسند ہے، مکروہ لہم کراہیتاً کائنتاً کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے اللہ نے گھر سے آپ کو نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور صحابہ اس نکلنے کو ناپسند کرتے تھے، اس مقابلہ کو۔ غنیمتوں کی تقسیم اس طرح ان کو ناپسند ہے جیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ان کو ناپسند تھا، لیکن اللہ نے اس میں بھی بھلائی رکھی، ان کو فتح دے دی۔ تو غنیمتوں کو جو محمد تقسیم کرتا ہے اس میں بھی بھلائی ہوگی، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا، یہ اس تقسیم کا الغنیمت مکروہ لہم، تقسیم کا الغنیمت مکروہ لہم کراہیتاً کائنتاً کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ارے اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا۔ حافظ جی آموڈیا، یہ ماں مصدری ہو، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کراہیتاً کائنتاً تقسیم کا الغنیمت مکروہ لہم، تقسیم کا الغنیمت مکروہ لہم کراہیتاً کائنتاً کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اللہ نے یہ کہ آپ کو یہ کہ تدبیر کے ساتھ نکال دیا گھر سے، ٹھیک طریقے سے تدبیر کے ساتھ اللہ نے آپ کو نکال دیا۔ ہو گیا ملنگو، یہ ہو گیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا كَائِنًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ ایک جماعت اللہ کا بھلا کر اس کو ناپسند کرتی تھی۔ لَكَارِهُونَ کی ضمیر سے حال بنے گا، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، جو کہ حق کے سلسلے میں آپ سے لڑتے تھے، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، آپ سے اس حق سے مراد نفیر ابی جہل ہے۔ بعد ما تبین الحق کو، جبکہ حق واضح ہو گیا تھا پھر بھی اختلاف تھا کہ حضرت ہم خالی ہاتھ کیسے لڑیں گے۔ یجادلونک فی الحق، اس حق سے مراد نفیر ابی جہل، ابو جہل کے لشکر سے یہ آپ سے اختلاف کرنے لگے۔ بعد ما تبین الحق کو، جبکہ حق واضح ہو چکا تھا پھر بھی ان کا اختلاف تھا۔ کأنما یساقون، اس طرح ناپسند کرتے تھے، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ موت کے طرف ان کو دھکیلا جا رہا، وہم ینظرون الموت، اور یہ لوگ گویا کہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اذکر اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، یاد کر لو کہ جب کہ اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ کریں گے نہیں، اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ سے احدی الطائفتین، دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کا، انہا لکم کہ ایک جماعت دونوں جماعتوں میں سے ایک آپ کے لیے ہوگا۔ انہا یہ یعدو کے لیے مفعول ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یعنی بِأَنَّهَا لَكُمْ، وَتَوَدُّونَ، اور آپ پسند کرتے تھے کہ ان غیر ذات شوکت تکون لکم، غیر مسلح جماعت وہ تمہیں مل جائے، ابو سفیان والے جن کے پاس مال ہے ان کو ہم لوٹیں۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور آپ پسند کرتے تھے اس بات کو کہ غیر مسلح جماعت وہ تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ حق کی حقانیت کو ثابت کرے اپنی یہ کہ باتوں سے یا اپنے وعدوں سے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اس حق سے مراد ایمان ہے، سمجھے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ کر کے یہ کہ ان کے جڑ کو کاٹ کر کے ان کو چھوڑ دے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ لِيُحِقَّ امرکم اللہ بالقتال، اللہ نے قتال کا تمہیں حکم اس لیے دیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ایمان کی حقانیت کو ثابت کرے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور کفر کی بطلان کو ثابت کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو یہ کہ ناپسند کر دیں تب بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ امرکم اللہ بالقتال، اللہ نے قتال کا حکم دیا ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ یہ کہ حق کی حقانیت کو، ایمان کی حقانیت کو ظاہر کرے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور کفر کے بطلان کو ظاہر کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، درحال ہے کہ مجرم اس کو ناپسند کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہو گیا جی مولانا۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ، اِذْ یعدکم اللہ سے بدل ہے، اذکر اذ یعدکم اللہ، اذکر اذ تستغیثون ربکم، جب آپ فریاد کر رہے تھے اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد فرما دے، اللہم انصرنا علی عدوک واغثنا یا غیاث المستغیثین۔ یہ ہو گیا جی، اس طرح صحابہ دعا کرتے، اللہم انصرنا
علی عدونا و عدوک، اے اللہ اپنے دشمن پر ہماری مدد فرما دے۔ یہ از یعدکم اللہ پہلے والے اس سے بدل ہے۔ جب آپ فریاد کر رہے تھے استستغیثون ربکم، اللہ سے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما دی۔ کس طرح قبول فرما دی؟ اس استجابہ کے ساتھ متعلق، بانی ممدکم بالف من الملائکۃ، میں فرشتوں میں سے آپ کے ساتھ تعاون مدد کروں گا، آپ کو مدد کر دوں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ مردفین، یہ الف سے اللہ کو بلا کریے کہ بدل، یہ کہ حال بنے گا، درا حال کے مردفین، وہ پے در پہ آ جائیں گے۔ ردیف سے ہے، جیسے کہ اونٹ پر آگے ایک سوار ہوتا ہے جو اس کے پیچھے دوسرا سوار ہوتا ہے، اسی طرح۔ اڑی جندا پترا اتنے ہو تسی کسی اور علاقہ بچو۔ اب آپ کہیں گے فرشتوں نے ہماری مدد کی، سمجھے؟ وما، یہ مدد کیوں ہوئی؟ مدد کا فلسفہ بتا رہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس مدد کو مقرر نہیں کیا تھا مگر الا بشرا لکم، تاکہ تمہیں خوشی ہو جائے، ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ اس وقت الا بشرا لکم، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، بشارت کے لیے، ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو۔ اس وقت یہ بشرا پر عطف ہوگا جی۔ اور اب آپ کہیں گے فرشتوں نے ہماری مدد کی، اور غیر اللہ کی مدد تو ہو گئی، فرشتے تھوڑے عین اللہ۔ جواب دیتا ومن نصر الا کائن من عند اللہ، نصرت کسی سے بھی نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی مدد تھی جی، سمجھے؟ ومن نصر الا کائن من عند اللہ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور قوی بھی ہے، لہذا اللہ کی جماعت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور حکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ اس کے فعل جو ہے نا، کبھی اگر کسی کو شکست ہو بھی جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ اللہ عزیز ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب یہ تھوڑے لوگ تھے مولوی صاحب، تھوڑے لوگ تھے، جب لڑائی کے لیے جائیں اتنی بڑی لشکر، تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ دشمن دیکھ کر کے کیا کہے گا؟ دشمن کہے گا واہ، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نیند آ رہی ہے ان کو، جھونکے کھا رہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جی جندا پتر ہے۔ اذکر اذ یغشیکم النعاس، جبکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ رہے تھے آپ کو اونگ سے اور نیند سے۔ یغشی کا فاعل اللہ کی طرف راجع، جب اللہ نے ڈھانپا آپ کو نیند سے، دو مفعول ہوں گے، سمجھے؟ اور النعاس، نیند اور اونگ کو ہٹا دو، اس کی جگہ پر امانتاً من اللہ، کہ یہ کیا تھا وہ نعاس؟ امانتاً من اللہ، اللہ کی طرف سے چین تھا۔ اس وقت یہ بدل بنے گا النعاس سے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے تمہیں ڈھانپ لیا نیند سے اور اونگ سے، کیوں؟ امانتاً منہ، اللہ اپنے طرف سے امن فراہم کرنے کے لیے، امن فراہم، امن دینے کے لیے۔ اس وقت یہ مفعول لہو بنے گا یغشی کے لیے، تو اس لیے بدل بھی بنایا اس کو النعاس سے، اور اسی طریقے پر اس کو مفعول وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تم پر یہ کہ بارش برسا دی۔ یہ ماضی کا ترجمہ کر، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حدث اصغر اور حدث اکبر سے آپ کو یہ کہ پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کا وسوسہ بھی تم سے لے جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو باندھ کر کے مضبوط کرے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ، اس بارش کے ذریعے سے اقدامکم، تمہارے پاؤں کو جما دے، ثابت قدم تمہیں رکھ دے۔ لوگوں نے بتایا کہ ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے جا کر پانی پر قبضہ کیا، تم لوگ کرو گے ادھر کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے، آپ کو بتا دیں گے، سمجھے؟ اور ابھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی سے پہلے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ سجدے میں گر پڑے تھے کہ اللہ میری چھوٹی سی پونجی، ان کا کیا ہوگا؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس جگہ پر مسجد بنی ہے، مسجد عریش کہلاتی ہے، وہ مسجد وہاں پر موجود ہے۔ آئے سمجھیں؟ یہ لوگ پانی پر انہوں نے قبضہ کیا ہوتا، مسلمانوں کا رخ ادھر تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ نے بارش برسا دی۔ پھر مسلمان جس حصے میں تھے وہ بھوس والی زمین تھی، چلیں گے تو پاؤں دھنس جائیں گے، اور ان کی زمین اچھی تھی جس طرح وہ لوگ تھے، پانی بھی تھا، تو اللہ نے ایسے بارش برسا دی کہ پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور زمین کی مٹی جم گئی تو مسلمان اب دوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بھوس والی زمین، جو ریت والی زمین ہوتی ہے، وہ تو جم جاتی۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہے جی۔
اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہ اللہ کی طرف سے چین اور سکون، وینزل علیکم من السماء مان، آسمان سے بادلوں سے اللہ نے پانی اتار دیے تمہارے لیے، یطہرکم بھی، تاکہ تمہیں حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک کر دے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور شیطان کے وسوسہ کو تم سے ختم کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے رسی سے باندھ کر کے، ولیربط، تمہارے دلوں پر یہ کہ اپنی صبر و استقامت کا یہ کہ گرہ لگا دے، ان کو باندھے، وَيُثَبِّتَ بِهِ أَقْدَامَكُمْ، اور اس بارش کے ذریعے سے تمہارے پاؤں کو جما دے زمین پر۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ پہلے والے اِذْ تستغیثون پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کہ اسی سے بدل ہے، یہ اِذْ يُغْشِيكُمُ النَّاسَ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد رکھ لو کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کی طرف وحی کر دی، انی معکم، اے فرشتوں، انی ناصرکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو نہیں، میرے بندوں کی جا کر کے مدد کرو، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر قتال شروع ہو جائے، بدأ القتال، اگر قتال شروع ہو جائے تو اے فرشتوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھ دینا، ان کو قوت دے دینا اگر لڑائی شروع ہو جائے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبهم یا رعبکم، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب کو ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، اس لیے کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو، واضربوا منهم کل بنان، ان کی انگلیوں پر اور پوروں پر مارو، پورے اور انگلی پر جب آپ ماریں گے تو پھر تلوار کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ کو لڑنا ہے نا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو پہلا ہمت یہ کرو اس کے ہاتھ پہ ایک دو ڈنڈے مارو ان کے ہاتھوں پر، لڑائی سے وہ ختم ہوں گے۔ فاضربوا فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر گردن اڑا دو، واضربوا منهم کل بنان، ہر قسم کے پورے اور انگلیوں پہ مارو، پورے اور انگلیوں پر ماریں گے۔ آپ نے دیکھا انگلی پر چوٹ کس قسم کی؟ اللہ کی پناہ، ایک انگلیوں کی چوٹ، ایک بغل کی چوٹ، اور ایک اللہ کا کان کی چوٹ، اور ایک اللہ کا بھلا کرے ان سجین کی چوٹ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ان سجین کی جو چوٹ ہے، ان سجین میں جو کچھ لگ جائے۔ اس لیے عورتوں نے کہا کہ ربا یہ درد ذہ کی تکلیف کسی کو نہ دے، درد ذہ والی جو تکلیف ہے بہت خطرناک ہے۔ تو ایک مرد میں جواب میں کہا کہ بہن خدا کی قسم ان سین نہیں ہے، اگر ان سین جس کے ہوں اور اس کو لڑائی میں کوئی لات مارے، اس جیسے تکلیف کوئی دنیا میں نہیں۔ سوگیاڑے بلوچ، ہاں وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، وہ کدھر گیا؟ ایک ادھر جو ہوتا تھا، ہاں دو بچوں والا کدھر گیا؟ بیمار ہے، یہ اس نے وکیل فضولی بھیجا ہے، سمجھے میں، یہ چمچہ اس کا کہہ رہے کہ بیمار ہے، وہ بھی کوئٹہ والا ہے، یہ بھی کوئٹہ والا۔ چلیے گا مولانا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی کر دی، انی معکم، میں تمہارے نصرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ، وانی ثابت معکم ان کان الامر کذالک، ان بدأ القتال، اگر قتال شروع ہو جائے، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو جمع دینا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جن کے دلوں میں جو کافر ہیں ان کے دلوں میں رعبکم، تمہارے رعب کو ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر مارو، واضربوا منهم کل بنان، اور ان کے پورا پر مار دو، ذالک یہ قتال کیوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ذالک القتال، یہ قتال ان کے ساتھ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ثابتون بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، جو اللہ رسول کی مخالفت کرے ان سے قتال کیا جائے گا، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب لہ، اللہ یقیناً اس کو پکڑ لے گا، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین ذالک العذاب واقع، ذالک العذاب واقع، ہاں ملنگو اس ذالکہ کی کوئی خبر آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک دن نیٹ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، مفسر صاحب کی میں تفسیر سن رہا تھا، کسی نے مجھے سنایا، ذالکم یہ فذوقوہ، پس چکھ لو اللہ کے عذاب کو، سمجھے؟ ذالکم یہ فذوقوہ، پس چکھو اس کو، آیا سمجھ میں؟ ہاں ملنگو ذالک القتال واقع، یہ قتال ہو کر کے رہے گا، یہ قتال ہو کر کے رہے گا، تنبہو متنبہ ہو جاؤ، فذوقوا العذاب، اس عذاب کو چکھتے رہو۔
ذالک العذاب واقع، واقع خبر اس کی محذوف ہے، ذالک العذاب یہ قتال اور یہ عذاب تمہارے لیے ہے، ذالک العذاب واقع علیکم، یہ عذاب تم پر ہو کر کے رہے گا، تنبہو متنبہ ہو جاؤ، فذوقو متنبہ ہو تیار ہو جاؤ، فذوقو اس عذاب کو چکو، وان للکافرین عذاب النار۔ اب دیکھو اس کو کیا کرو گے، اور یہ کہ کافروں کے لیے، اور یہ کہ بس یہ کہ سمجھتا ہے، اور یہ کہ اب یہ ہے الواجب ان للکافرین، الواجب علینا یہ وجوب تفضیلی ہے، ہمارے ذمہ واجب ہے، ان للکافرین عذاب النار، کافروں کو سخت قسم کا عذاب ملے گا۔ اے جنے دا پتر، یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کی، ذالک العذاب واقع یہ عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، تنبہو متنبہ ہو جائے، فذوقوا العذاب اس عذاب کو چکو، والواجب اور واجب یہ ہے کہ ان للکافرین عذاب النار، کافروں کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک قانون ہے مجاہدین اور جہاد کے لیے، قانون نمبر 1 جہاد۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب کافروں سے ملاقات کرو، زحفا کا معنی دو بدو آمنے سامنے، فلا تولوہم ادبارکم پشت پھیر کر کے کبھی نہیں بھاگنا، کافروں کو اللہ کا بھلا کریے کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یہ بنگالی کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے، چھوٹے چھوٹے نہیں ہے، غریب کمزور آپ دیکھتے ہیں بنگالی برمی، لیکن آپ کے 90,000 فوجیوں کو انہوں نے گرفتار کیا۔ کہا ڈیم کہتا ہے تم، ڈیم انڈے کو کہتے، بکواس کہتا ہے، ڈیم کہتا ہے، ڈیم اتارو وردی، اتارو ہتھیار پھینکو، سمجھے؟ تو وردیاں ماشاءاللہ ہماری اب تک لٹکی ہوئی ہیں، وہ وردیاں ہماری یادگار ان کے آثار قدیمہ میں موجود ہیں کہ پاکستانیوں کی دلیری تو دیکھو، اور وہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا بھی ہو گیا، سمجھے؟ مجیب نے وہ جدا کر دیا، یہ بھٹو اور ان حضرات کا یہ تھا، یہ پاکستان ادھر کر دیا، اب ایک چھوٹا سا رہ گیا، بلوچستان والے کہتے ہیں ہمیں الگ دے دو، گلگت والے کہتے ہیں ہمیں الگ دے دو، سرائکی کہتے سرائکستان ہو، سندھی کہتے کہ نہ کھپے پاکستان نہ کھپے پاکستان نہ کھپے، تو توکھے چھا کھپے، تو یہ سندھ وٹھی یہ انہوں کے ڈیندو، سمجھے؟ تو پاکستان صرف رہے گا پنجاب، سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان صرف پنجاب ہی رہے گا۔ اے جی مسلم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، کافروں سے ملاقات ہو جائے، زحفا در حال کے دو بدو، فلا تولوہم ادبارکم یہ جزا ہے شرط کے لیے، تو پشت پھیر کر کے بھاگنا نہیں، ومن یولہم جو کافروں سے پشت پھیر کر کے بھاگے گا، یوم اذن مانا یوم القتال لڑائی کے وقت جو پشت پھیر کر کے بھاگے، ومن یولہم یوم اذن اس دن لڑائی کے وقت، یولہم دبرہ اپنا پشت ان کو دے دے گا اور بھاگے گا، فقط باء بغضب من اللہ اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، ومأواہ جہنم میں جائے، وبئس المصیر وہ برا ٹھکانہ ہے، بھاگ نہیں سکتا جو جس بھی صورت میں، ومن یولی الکفار دبرہ جو کفار کو پشت دے کر کے یوم القتال کے دن بھاگے گا، کسی بھی صورت میں، فی حال من الاحوال اس کے لیے جائز نہیں، ہاں الا متحرفا لقتال ایک طرف ہو کر کے لڑنے کے لیے، او متحیزا الی فئۃ یا یہ کہ پناہ پکڑا کسی جماعت کے پناہ میں آ گیا، ان دو صورتوں میں اجازت ہے۔ مولانا کیا ہے؟ متحرف لقتال، یہ سارے کافر بیٹھے ہوئے، سمجھ رہی میں کہ، اور اب یہ کہ ان سے مقابلہ ہو گیا میرا، یعنی فرض کر لو ایسا مقابلہ ہو گیا، میں یہاں سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ادھر سے بھاگا ایک طرف ہو گیا، ادھر سے جا کر کے پیچھے سے آپ پر حملہ کرا، اس لیے کہ آپ کے بڑے بڑے پیر تو سامنے نہیں ہے، وہ ذرا پیچھے، متعارف حرف سے، او متحیز الی فئۃ یا میرا مقابلہ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں سے میں بھاگا، ایک آدمی کیا مقابلہ کروں گا، اپنی جماعت کے ساتھ جا کر کے پناہ لے لی تاکہ ان کے ساتھ مل کر کے پھر آپ سے لڑے، یا بھاگتا ہے اس لیے کہ حملہ کروں گا، جیسے کہ حضرت علی 50 آدمی اس کے پیچھے لگے بھاگتا تھا، سمجھے؟
اب بھاگے، جو دبلے پتلے ہیں وہ تو اللہ کا، اور 10-15 وہ پیچھے، جب باقی موٹے موٹے زید کی طرح اور سندھی ماڑوں کی طرح، وہ کہتے ہیں بھجی بھی ہو، بھاگ گیا، ابھی چھوڑ دو یار، سمجھے؟ وہ تو یہاں پر رہ گئے۔ وہ جو 10-15 ڈھیٹ قسم کے تھے جو پیچھے لگے، وہ زیادہ تیز لوگ، تو حضرت علی واپس ہو کر سب کی گردن اڑا دیتے تھے، سمجھے؟ اور یہ موٹے موٹے یہاں رہ گئے۔ اس طریقے پر یہ ہے کہ کرار بار بار حیدر کرار ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، میں اس طریقے پر حملہ کرتا ہوں لوگوں پر۔ سمجھ شریف میں تو اس کی اجازت ہے جی، آیا سمجھ نہیں؟ ومن یضلل کفار، جو کفار سے بھاگے گا، دوبرو اپنا پشت دے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، تو فرماتے ہیں کہ یوم دن یوم القتال فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا، الا متحرفا لقتال، ہاں کسی لڑائی کے لیے کنارے پر چلا جائے، کنارے کش ہو جائے ایک طرف، او متحیز الی فئۃ، یا اپنی جماعت کے پناہ میں جا کر کے پناہ لے لیتا، فقط باء بغضب من اللہ، یہ ہو گیا من یولی شرط کے لیے، اور یہ استثناء اللہ آپ کا بھلا یولی کی ضمیر سے چلے گا، ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم، اب بدر میں آپ نے قتل نہیں کیا، میں نے فرشتوں کو بھیجا، قتل ہم نے کیا۔ تتفاخرون بقتلہم، تم ان کے قتل پر فخر کرتے ہو، حالانکہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تتفاخرون بقتلہم، تم ان کے قتل پر فخر کرتے ہو، فلم تقتلوہم، آپ نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیت، آپ نے کنکریاں نہیں ماری، آپ نے تیر اندازی نہیں کی، اس رمیت ہے جب کہ آپ نے کنکریاں ماری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی لے لی، ایک مٹھی مٹی کے لے کر کے آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، آنکھیں نابینا ہو جائیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ سمجھتا ہے؟ آمین الدین موٹیا، کیا کہتا ہے تمہارا والد صاحب؟ پیسے کما رہا ہے، رمضان میں تو لوگوں کے ایمان پر بھی ہاتھ ڈالے گا، اچھی بات ہے۔ ابھی آئے گا رمضان کی بات، 4-5 سال اور رہے گا۔ اے جی، نہ دین ملا نہ دنیا، کچھ بھی نہیں، تو دنیا آخرت تباہ، سمجھے؟ تتفاخرون بقتلہم، تم ان کے قتل پر فخر کرتے ہو، فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، وما رمیت اذ رمیت، اذ رمیت ظرف بنے گا رمیت کے لیے، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے یہ کہ ان کو نہیں مارا کنکریاں جب آپ مار رہے تھے، ولکن اللہ رما، وفعل اللہ ذالک، وفعل اللہ ذالک، اللہ نے یہ عمل اس لیے کیا، لیبلی المؤمنین منہ، تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو آزمائے، لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اپنے احسان کے ساتھ، بلائے حسن سے مراد احسان ہے، سمجھے؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی سننے والا، اور علیم باحوالکم و بنیتکم، تمہاری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ذالکم، یہاں بھی وہی آ گیا، ذالک حقن، یہ لڑائی یہ سب کچھ حق ہے جی، سمجھے؟ یہ ٹکر، یہ تقابل، ذالک حقن، یہ ہو گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، یہ بھی حق ہے۔ ذَلِكَ حَقٌ وَإِحَانَةُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ حَقٌ، ذَلِكَ حَقٌ، یہ مقابلہ برحق ہے، وَإِحَانَةُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ حَقٌ، اور کافروں کی تدبیر کو خاک میں ملانا یہ بھی حق ہے۔ یہ ہو گیا، خیال کر لینا مولانا۔ ان اللہ موہن و قید الکافرین کو بتاویل مفرد مبتدا بنیں گے اور حق و خبر اس کے لیے نکالیں گے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو فقد جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے پاس آ گئی، محمد رسول اللہ کو اللہ نے فتح دے دیا۔
ان تستفتحوا، اے اہل مکہ ان تستفتحوا، اگر فتح پاؤ گے، فتح طلب کرتے تو فقط جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے پاس آ گیا محمد رسول اللہ کی اللہ نے مدد کی۔ وَإِن تَنْتَهُوا عَنِ الشِّرْكِ، اور اگر شرک سے تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ شرک سے باز آ جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا إِلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، اور اگر مسلمانوں کی قتال کی طرف آپ لوٹ کر کے آئیں گے، نعود تو ہم بھی لوٹیں گے مسلمانوں کی مدد کی طرف۔ وَإِن تَعُودُوا إِلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی قتل کی طرف اگر آپ لوٹیں گے، فرماتے کہ نعود إِلَىٰ نُصْرَتِهِمْ، ہم ان کی نصرت کی طرف لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، تو کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ حَالَ كَوْنِهَا كَثِيرَةً، اگرچہ تمہاری جماعت زیادہ ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس وجہ سے وَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ نے یہ اس لیے کیا، وَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ہو گیا ملنگو؟ جی۔ اور تقویٰ کس چیز سے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے ساتھ متقین کے ساتھ ہے۔ تقویٰ اور ایمان کس چیز سے حاصل ہوں گے؟ اللہ رسول کی اطاعت سے۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو، ایمان حاصل ہو جائے گا تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اللہ کے رسول سے روگردانی نہ کرو۔ وانتم تسمعون، جبکہ آپ یہ کہ سنتے ہیں، وانتم تسمعون، انتم تسمعون سنتے کیا؟ انتم تسمعون واعظ القرآن، قرآن کی واضح نصیحت کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رسول دو ہے، ولا تولوا عنہ، جب دو چیزوں میں خصوصی تعلق ہوتا تو ضمیر مفرد کے ان کی طرف لوٹا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی دشمنی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ اس لیے اچھا کیا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ 15 پارے رکھے، صرف 2 گھنٹے، سمجھے، 3 گھنٹے بس، 15 پارے رکھا انہوں نے۔ اور اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے 1-2 سال کے بعد 10 پارے، سمجھے بھائی، 1-2 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی ترکیب مرکب کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، سمجھے بھائی جان، وہاں اپنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب کہ مشکل چیز تو ہے، وہ تو بتانے کی ہے ہی نہیں۔ اے مولوی صاحب، یہ ہماری، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ؟ ہماری استعداد اور ہماری یوں سمجھے کہ بیدار دماغی اور قوت کا مظاہر ہے۔ صحیح ہے؟ اللہ اللہ، تیرے ہنسنے میں بھی ایک معصومیت نظر آ رہی۔ شوہر کا جب شلوار پھٹا ہوا تو سمجھ لینا کہ گھر میں مظلوم ہے۔ بولو، شوہر کا شلوار جب کیا ہے پھٹا ہوا تو پھر کیا ہے؟ اے ناصر خان، مجھے کھینچ۔ ان تستفتحوا، آپ فتح اگر مانگتے ہیں، فقط جاءکم الفتح، فتح آ گئی ہے، اللہ نے محمد کو فتح دے دیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر شرک سے باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہوا ضمیر کا مرجع انتہا، فَالْإِنْتِهَاءُ خَيْرٌ لَكُمْ، شرک سے باز آ جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر مسلمانوں کی قتال کی طرف لوٹو گے، نعود تو ہم مسلمانوں کی مدد کی طرف لوٹیں گے، جیسے کہ تمہیں بدر میں ذلیل کر دیا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گی، حَالَ كَوْنِهَا كَثِيرَةً، اگرچہ زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، اللہ نے اس لیے کیا، لِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یا نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کر دی، لِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کی نصرت حاصل ہوگی اطاعت اور نصرت اطاعت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، ولا تولوا عنہما ہونا چاہیے، ولا تولوا، دو چیزوں میں جب تعلق ہوتا ہے تو پھر ضمیر مفرد، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، بولو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ہونا چاہیے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، سمجھتا ہے؟ ایک دوسرا کیا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، حالانکہ ولا ينفقونهما ہونا چاہیے، فضہ اور ذهب تو دو ہے، لیکن تعلق ہے، دونوں کے دونوں خزانے ہیں۔ یکنزون کنز، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، اس لیے ولا ينفقونها کہا۔ ایک
دوسرا ولا ينفقون سے چاندی مراد ہے، وہ ہر بندے کے پاس ہے، برخلاف سونا اس کے لیے بیدار ہونا پڑتا ہے، ورنہ سونا سونے سے نہیں ملتا۔ سونے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہونا پڑتا، ورنہ سونا سونے سے نہیں ملتا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے۔ چاندی پھر بھی چاندی سونے سے مل جاتی ہے۔ مردو اللہ خلے نے خیرتی اڑے سمجھا ہے۔ نوشکے سے تم خربوزہ لاؤ نا ان کے لیے، طلباء کے لیے۔ نوشکے کا خربوزہ مشہور ہے، خربوزہ نہیں تربوزہ، تربوزہ نوشکے کا مشہور ہے جی۔ چلیے گا مولانا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ یا ولا تولوا عن الحکم المذکور، تو پھر یہ کہ کوئی اشکال نہیں، وانتم تسمعون، جبکہ تم اللہ کی قرآن کی نصیحت کو سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ان لوگوں کو کی طرح نہ ہو جاؤ جو صرف کہتے قانون سے ہم نے سنا، قالوا سمعنا باذان الراس، سر والے قانون سے ہم نے سنا، وهم لا يسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں، باذان القلب، دل والے قانون سے نہیں سنتے، وهم لا يسمعون۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو اللہ رسول کے اللہ کا بلند آواز کو نہ سنے تو وہ جانوروں کی طرح، ان شر الدواب، زمین پر چلنے والوں میں سے برا اللہ کے ہاں، الصم جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جیسے کہ بہائم اور جانور ہوتے ہیں۔ یہ ان اللہ ظرف بنے گا شر کے لیے، یہ ان کا اسم ہو گیا۔ الصم البکم یہ خبر اول، خبر ثانی، اور الذین لا یعقلون یہ البکم اور الصم کے لیے صفت ہے۔ ہو گیا ملنگو؟ اب سمجھ لینا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی استعداد معلوم ہوتی، لَأَسْمَعُهُمْ تو اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کو سنا لیتا، وَلَوْ أَنَّ أَسْمَعُهُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْا تو یہ روگردانی کرتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ روگردان اعراض کرتے ہوئے یہ بھاگ جاتے۔ لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعوا ولو اسمعوا لتولوا وهم معرضون۔ یہ مشکل جگہ ہے، خیال کر لینا مولانا۔ اگر میں کھانا کھاتا تو میرا پیٹ بھرتا، اگر میں کھانا کھاتا، لو اکلت لشبعت، بولو لو اکلت لشبعت، اگر میں کھاتا تو پیٹ بھر جاتا، ولو شبعت اگر میرا پیٹ بھرتا تو لصبرت تو میں صبر کر لیتا۔ اب بتاؤ تکرار سے کون سی چیز آ رہی ہے؟ شبعت شبعت۔ لو اکلت لشبعت ولو شبعت، یعنی پہلے قضیے کے اندر لو اکلت مقدم ہے، تالی ہے لشبعت، دوسرے قضیے کے اندر یہ کہ لشبعت یہ مقدم بن رہا، ولو شبعت لصبرت۔ ہو گیا مولانا؟ حد اوسط اللہ آپ کا بھلا کرے، صغرا کے اندر حد اوسط، صغرا کے اندر تالی ہے اور کبرا کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے موضوع ہے، مقدمہ ہے۔ اب شبیتوں کو گراؤ تو کہو لو اکلت لصبرت، لو اکلت لصبرت، اگر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے میں کھاتا تو میں صبر کر لیتا۔ صاف انداز میں یہاں دیکھو، لَأَسْمَعُهُمْ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا۔ اب اسماء کو گرا دو، لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر ان میں بھلائی ہوتی تو لَتَوَلَّوْا تو پھر یہ ضرور روگردانی کر لیتے، اگر اللہ کو ان میں کوئی بھلائی معلوم ہوتی لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ یہ روگردانی کرتے۔ حد اوسط آپ یہ کہ اسماء کو گرا دیں گے تو یہی بنے گا، لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ لَتَوَلَّوْا اگر اللہ کو ان میں بھلائی معلوم ہوتی لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ یہ روگردانی کر لیتے۔ حالانکہ اللہ کے علم میں اور ان کی روگردانی میں کوئی ملازمت نہیں ہے، لزوم نہیں ہے، تو یہ قضیہ کس طرح ٹھیک ہو گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کچھ پہلے پڑھا مولانا؟ تو جواب یہ ہے کہ لَأَسْمَعُهُمْ اس میں تکرار ہی نہیں ہے، یہ حد اوسط ہی نہیں ہے۔ پہلے والا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ اس اسما سے انابت اللہ کا بھلا کرے، سماع انابت مراد ہے اور سماع قبول مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ اس اسما سے
اسماء حق اسماء توحید مراد ہے، پہلے والا اسماء انابت اور دوسرا والا اسماء حق اسماء توحید ہی مراد ہے۔ خلاصہ یہ نکلا اگرچہ دونوں اللہ آپ کا بھلا کرے بظاہر اسماء و اسماء، لیکن بشرط شے کے درجے میں یہ ہوگا، پہلے والا اسماء وہ مقید بالانابت ہے و بالقبول ہے، دوسرا والا اسماء مقید بالتوحید و بالحق ہے، لہذا دونوں میں تکرار نہیں ہے۔ تکرار نہیں ہے تو تکرار ساکت ہی نہیں کریں گے، ساکت نہیں کریں گے حد اوسط کو تو اشغال ہی نہیں ہوگا، لہذا گڑ گڑ نہیں کرو، کڑ گڑ نہیں کرو زیادہ پتر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہ ویسے میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت اقدس کی کتاب ہے الافادات والانشادات، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جواب دے دیا لیکن مشکل ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ساتھی گئے، علامہ نے لکھا کہ اس اشکال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الافادات والانشادات، حضرت اقدس وضو بنا رہے تھے تو کسی عالم نے یہ اعتراض کیا، مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ، فرمایا اداب اچھا وضو کرے پو انشاءاللہ جواب دیں دوست بابا، جواب دیں دوست بابا۔ حضرت نے وضو بنایا، وضو کے بعد ابا کاغذ قلم کھڑی ہے چبو، کاغذ قلم لے کر کے آ جائے، اس کو لکھ کر کے دیتا ہوں، لکھ کر کے دے دی۔ ہے یہ ہے مولانا مسئلہ۔ چلیے گا آگے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان کے اندر بھلائی کسی طرح میرے رب کے علم میں ہو جاتا، کوئی بھلائی ان میں ہے نہیں ہے، لَأَسْمَعَهُمْ تو اللہ تعالیٰ سے میں قبول کی ان کو توفیق دیتا، وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ اور جب حق ان کو اللہ تعالیٰ سنا دیتا توحید، لَتَوَلَّوْا اگر توحید ان کو سنائیں گے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو یہ روگردانی کریں گے، اعراض کرتے ہوئے روگردانی کریں گے۔ باقی وَهُمْ مُعْرِضُونَ حال بن رہا تولو کی ضمیر سے، دونوں کا معنی ایک ہے یا فرق ہے، میں نے آپ کو بتایا، سمجھے؟ لَتَوَلَّوْا عَنْ وَفَاءِ الْعَهْدِ، وفایات سے یہ پشت پھیر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ النَّظْرِ وَالْفِكْرِ نظر و فکر سے، جبکہ ان کو میں نے حال مؤسس بنایا تھا، تاسیسی حال بھی بن سکتے، تاکیدی بھی بن سکتے، تاکیدی میں کوئی اشکال نہیں ہے، تاسیسی بنایا تھا تو وہاں الف لام میں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ بھی میں نے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ارے کچھ پلا پڑا یہ گلے جی پیر صاحبہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، خانقاہ تیرے لیے کھولوں جامع میں۔ ہاں 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 یہ سوات ہے، سواتی ہے، سواتی ہے، یہ بغیرت کیسے اس پر یہ ٹوپی آ گئی؟ سواتی لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، سواتی لوگ تو ماشاءاللہ بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ ٹوپی غیرت کے خلاف ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں کوئی پرانا شلوار آپ کو دے دوں گا، اس کو یہاں سے کاٹو، سلائی کر کے سر پہ رکھو، سمجھے؟ یہ ٹوپی فوجیوں کو اتنا محبوب ہے، بولو سیاسی لوگوں کو اور فوجی لوگوں کو اس ٹوپی سے کیا ہے؟ بڑی محبت ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹوپی کا اٹھانے والا اس میں غیرت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لہذا ہم جو کچھ بھی کریں گے یہ کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ٹوپی بہت محبوب ہے، جہاں خطرہ ہو اور اللہ آپ کا بھلا کرے دفعہ 144 ہو، کرفیو ہو، تو وہاں آپ کی جیب میں ایسی ٹوپی ہونی چاہیے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، آپ کے موبائل کے اندر تبلیغی تقریریں ضرور ہوں، مولانا خورشید، مولانا کیا ہے طارق جمیل صاحب، ان کا اس کو فوجی چومیں گے، سمجھ شریف میں؟ اور اگر عبدالرزاق اسکندر کا بیان ہو یا استاد سلیم اللہ کو اٹھا کر کے جوتے پہ ماریں گے آپ کو، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ تبلیغی جو ہے نا یہ ہمارے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، سمجھے؟ بہت زبردست چیز ہے۔ ویسے ایمرجنسی حالات میں یہ ٹوپی ضرور ہونی چاہیے جیب میں، انسان پر کبھی بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے، ناگہانی آفت آ سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، امیر کی اطاعت کر لو، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب نبی تمہیں بلا دے، لما یحییکم جہاد کے ذریعے سے تمہارے اندر زندگی پیدا کر دے، اذا دعاکم الی ما یحییکم اس جہاد کی طرف جس سے تمہیں زندہ کر دے، امیر کی اطاعت کر دو۔
جہاد سے تو زندگی ہوتی ہے مولوی صاحب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، دیکھ لینا اگر جہاد کو تم نے ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ خود رکاوٹ بنتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں، پھر آدمی کو کبھی دین سمجھ میں نہیں آتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے انسان کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان میں۔ معنی یہ ہے کہ جب جہاد کے لیے اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے تو اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ آڑ بن جاتا، تو اس کے بعد کبھی بھی اس کو توفیق نہیں ہوگی، پھر مستقل کہے گا حالات کا تقاضا نہیں ہے، زمانے کے نشے و فراز کو دیکھ لو۔ ہو گیا مولانا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کے پاس تم سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس عذاب سے، فتنہ کا معنی عذاب، اس عذاب سے لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اگر وہ آئے گا تو پھر یہ کہ وہ عذاب تو صرف ظالم کے خاص نہیں ہوگا بلکہ سب کے ساتھ ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ، جو اللہ کی مخالفت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے مولانا ترک جہاد کی صورت میں جو عذاب آئے گا وہ صرف ظالمین پر نہیں آئے گا، سب پہ آئے گا۔ اِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جہاد کو ترک کر دو تم پر اللہ مسلط کر دے گا۔ سمجھے؟ اللہ نے ہم لوگوں کو دکھایا بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، دو فوجی آگے انہوں نے کہا نکلو تلاشی دے دو، سمجھے؟ ہمارا کوئی روب نہیں ہے مولوی صاحب، کوئی روب نہیں ہے ہمارا، روب ہے تو کالی پگڑیوں کا، سب کو سبحان اللہ، کالی پگڑی کا بڑا روب ہے مولوی صاحب۔ آپ کے تبلیغی بسترے کا اللہ کے فضل و کرم سے دنیا پہ کوئی روب نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے ہی اسی قسم کی مخلوق، سمجھے؟ یہ نظام نہیں چاہتے کہ نظام کو قرآن کو دستور بنایا جائے، نہیں، ان کو ان ٹوپیوں سے خطرہ نہیں، ان کو خطرہ ہے تو کالی پگڑیوں سے۔ ہمارا مزہ ہے مولوی صاحب، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے ہماری پگڑیوں کی وجہ سے۔ ہماری پگڑی سے مدرسے بھی چلتے ہیں، ہماری پگڑی سے ملک بھی چلتا ہے۔ جتنی کالی پگڑیاں ہوں گی اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہے۔ وہ جا کر کے تصویریں بنائیں گے برطانیہ میں، یورپ میں، کہیں گے یہ تو بڑھ رہے ہیں، اور پیسے دے دو، اور دے دو، ان کو کچل دیں اور دے دو، تو یہ تو بہت فائدہ ہے ان کے۔ ہم تو سیٹوں سے چندہ لیتے ہیں، یہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں، ہم مدرسے کے نام پہ لیتے ہیں، یہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں۔ مولوی صاحب اتنا چندہ ملتا ہے نا، حاجی عمران خان کو ملتا ہے، زرداری خان صاحب، اس لیے ہر بندہ جو آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ کالی پگڑیاں جہاں سے نکلتی ہیں ہم اس مدرسے کو بند کریں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چل مولوی صاحب، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ صفت بنے گا فتنہ کے لیے، ایسا عذاب جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا خاص طور پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ، جو آدمی اللہ کا بھلا اللہ کی مخالفت کر لیتا ہے اللہ اس کو سخت پکڑ لیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو کہ جب آپ یہ کہ تھوڑے تھے، مستضعفون فی ارض مکہ تھا، سرزمین مکہ کے اندر تم کمزور تھے، یہ دوسرا خبر انتم کے لیے۔ تیسرا خبر تخافون، تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچل لیں گے، اڑا کر کے لے جائیں گے دشمن۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں مدینہ ٹھکانہ دے دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کر دی، اللہ نے تمہیں مضبوط کر دیا اپنی مدد سے۔ ورزقکم من الطیبات، طیبات تمہیں دی دی، لعلکم تشکرون النعم، تاکہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یہ مجاہدین کو بتاتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، خیانت نہ کر دو۔ خیانت بھی ضروری ہے کہ مجاہد نہ کر دیں ورنہ پسپائی ہوگی ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اصل میں حضرت سعد بن معاذ حضرت نے کافروں سے فرمایا، حضرت نے کہا کہ سعد بن معاذ جو تمہارے حق میں فیصلہ کرے، تم سعد بن معاذ کو اپنا جج مقرر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ جیسے بھی فیصلہ فرما دیں گے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کافروں کی طرف، اصل میں اس غریب کے بچے پھنسے ہوئے تھے، کہنے لگے سعد بن معاذ کو جج اور حکم تسلیم نہ کرو، یہ کرے گا، سمجھیں؟ یہ خیانت ہوئی حضرت ابو لبابہ سے،
اور جب یہ آیتیں نازل ہوگی تو حضرت ابو لبابہ اتنے اللہ آپ کا بھلا کرے ندامت اس کو تھی، مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھا، یہاں روتا رہا مستقل، کہا کہ مجھے کوئی بھی نہ کھولے جب تک کہ محمد مجھے نہ کھولے۔ اللہ نے توبہ کو قبول فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو جا کر کے کھولا۔ یہ ہے مولانا یا ایھا الکافرون کو اشارہ کیا تھا کہ بس سعد بن معاذ کے حکم پر یہ ہے کہ اگر چلو گے تو تمہارے گلے کاٹیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو جیسے کہ ابو لبابہ سے ہو گیا۔ ولا تخونوا اماناتکم وتخونوا اماناتکم ولا تخونوا اماناتکم، اور اپنے امانتوں میں خیانت نہ کرو وانتم تعلمون، جب کہ تمہیں علم ہو۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، معلوم ہونے چاہیے تمہیں تمہارے مال اور اولاد یہ فتنہ آزمائش ہے، یہ چونکہ ان کے مال پھنسے ہوئے تھے وہاں پر۔ وان اللہ عنده اجر عظیم، اور یہ بات سمجھو کہ اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اب دوسری چیز مجاہدین کے لیے ضروری ہے تقوی مولانا، ان تتقوا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے تم ڈرو گے تقوی اختیار کر دو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ کہ فرقان، یہ کہ اس قسم کے اللہ کا بھلا کریے کہ فیصلہ والی چیز پیدا کر دیں گے، جس سے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو بچائے گا۔ اصل فرقان کا معنی مخرج من الشدائد، مخرج من الشدائد، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ، لیکن فرقان کا اصل معنی الفارق بین الحق و بین الباطل، یا فرقان فیصلہ والی چیز۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو یجعل لکم فرقانا، فیصلہ والی چیز تمہارے لیے مقرر کر دے گا، یعنی شدائد سے مصیبتوں سے نکل جاؤ گے۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، گناہوں کو بخش دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، صغائر کو بخش دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربانی والی ذات ہے۔ اب اس کے بعد بتاتے جو لوگ تقوی نہیں کرتے ان کا حشر کیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ اذْكُرْ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو آپ کے خلاف مکے کے اندر تدبیریں بنا رہے تھے۔ اِذْ يَمْكُرُ فِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تیرے خلاف تدبیریں مرتب کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو یہ کہ قید کر کے رکھ لے۔ لِيُثْبِتُوكَ کا معنی لِيُقَيِّدُوكَ، تاکہ آپ کو قید کرے، او يَقْتُلُوكَ، یا قتل کر دے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دے۔ بس یہاں تک ہو گیا۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی کر رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا، تو یہ بھی ہو گیا مسئلہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کافر یہ اس قسم کے منصوبے اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، ان میں تقوی نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر تقوی نہ ہو تو آدمی خود اپنی ہلاکت اور تباہی کا دیکھ لو۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت ہوتی ہے، شرط قالوا قد سمعنا، ہم نے اس کے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ایسے قرآن ہم بھی لا سکتے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے افسانے، جیسے کہ نضر ابن حارث کہتا تھا یہ محمد کا قرآن کچھ بھی نہیں ہے، ایسے قرآن میں یہ یہ تقوی کیا ہے؟ عدم تقوی کا اثر ہے، عدم تقوی کا اثر ہے۔ اس طرح آدمی اللہ کے آسمان سے نازل شدہ کتابوں پر بھی مذاق کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ بھی عدم تقوی کا اثر ہے کہ ایک آدمی اپنی تباہی کے لیے خود دعا کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، جب کہ اللہ نے فرمایا، وَإِذْ قَالُوا، جب کہ کافروں نے کہا، ابو جہل نے کہا، اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ حَقًّا، اگر یہ قرآن حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، آپ کے پاس یہ قرآن اگر برحق ہے جیسے محمد کہتا، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دے۔ آدمی اپنی تباہی کی بد دعا کرے، او اتنا بعذاب الیم، یا عذاب علیم لے کر کے آ جاؤ۔ ہو گیا مولانا؟